بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان سابق وزیر اعظم پر کئی کیس بنائے گئے اور ایک کے بعد ایک کیس میں سزا سنائی گئی عین اس وقت جب الیکشنز ہونے والے تھے۔ 8 فروری سے پہلے عدالتیں جیل میں ہی لگتی رہیں اور ایسے لگ رہا تھا کہ ریس لگی ہوئی ہے ججز کے درمیان کہ ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، اور راتوں تک سماعت ہوتی رہی اور گواہان اتنے زیادہ تھے، لیکن اتنی تیزی سے کیس چلایا گیا حتیٰ کہ یہ وہ کیسز ہیں جو انتہائی خطرناک کیسز ہیں، جن میں سب سے خطرناک کیس جس میں کہ یہ تک کہا گیا کہ جی وہ سزا بھی ہو سکتی ہے یا وہ دفعات لگائی گئی ہیں کہ جن میں سزائے موت شامل ہے، اور یہاں تک سرکاری وکیل نے کہا کہ جی اس کیس میں تو میکسیمم پنشمنٹ کے لیے جائیں گے۔ اور وہ کیس ہے جی سائفر کا کیس، کہ یہ الزام لگا عمران خان پر کہ انہوں نے جو امریکہ سے سائفر آیا تھا، جو ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہ سب کے ساتھ شیئر کر دیا، سب کے سامنے لے آئے۔ یہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، بطور وزیر اعظم وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہیے تھا، اور انہوں نے اس کو لا کر غلط کام کیا، اور ساتھ جو اصل سزا، جو اتنی زیادہ سزا تھی، وہ اس وجہ سے کہ دشمن ملک کو اس سے فائدہ ہوا۔ یہ اب اس معاملے میں یہ دفعات لگائی گئی تھی، الزامات تھے۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک گیا اور وہاں سے عمران خان صاحب کو اور شام قریشی کو ضمانت مل گئی۔ آج اس میں یہ ہوا ہے کہ یہ کیس اپنی موت آپ مر گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اس کو کور کرتے ہیں، اس کیس کو، اور دہائیوں سے جتنی بھی کورٹ رپورٹنگ ہے اس میں بڑے نام ہیں، ان میں ثاقب بشیر صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ کیس آخری سانسیں لے رہا ہے، ججز کے جو ریمارکس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کیس میں کچھ نہیں۔ مثال کے طور پر آج کیس میں یہ بھی بات ہوئی کہ جی نہ تو سائفر اس میں کیس میں سامنے لایا گیا، نہ پروسیکیوشن کو پتا ہے کہ سائفر میں لکھا کیا ہے، اور یہاں تک بات آ گئی ہے کہ جی وہ سائفر تو کبھی باہر آیا ہی نہیں، وہ تو وہیں وزارت خارجہ میں ہے، وہ ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، اس کو ویسے متن شامل کیا جاتا ہے، کسی بھی طرح سے نہیں۔ جس پر سزا دی گئی ہے، جس بنیاد پر، وہ دستاویزات ہی نہیں ہیں، کسی کو پتہ نہیں وہ تھا کیا، کہ جس کا غلط استعمال عمران خان صاحب نے کر لیا، جس کے الفاظ آگے پیچھے کر دیے۔ وہ اوریجنل کیا ہے، کہ وہ الفاظ تھے کیا، وہ چیز کیا تھی جس پر عمران خان صاحب نے اپنے مطلب نکال لیا، اس کو آگے پیچھے کیا۔ اگر کسی چیز کو آگے پیچھے کیا ہے تو جب تک اوریجنل نہیں ہوگا آپ ثابت کیسے کریں گے کہ جی دیکھیں یہ اوریجنل ہے، یہ الفاظ تھے، اور عمران خان نے دیکھیں یہ بول دیے جو کہ غلط ہے یا ایسے ہے۔ اب اس میں ایک تو یہ بات سامنے آ گئی، پھر اس میں یہ بھی پوچھا گیا کہ جی یہ کس طرح سے اس کیس کو آپ چلا رہے ہیں، اور اس پر ہمیں بتائیں کہ فارن آفس کے حوالے سے بتائیں۔ تو اب یہ ریمارکس کہ یہ ایک سول مقدمہ نہیں ہے، کرمنل کیس ہے، اور اتنی سخت سزا ہے، اس میں آپ نے بیونڈ ڈاؤٹ، یعنی کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس حد تک اس کیس کو ثابت کرنا ہے۔ تو وہ تو اب دیکھ لیجئے، اب ریمارکس کے بعد ہی کیا بچتا ہے، وہ تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آج عدالت میں کیا ہوا۔ کل پھر سلمان صفدر عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں وہ دلائل اپنے جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایف آئی کی طرف سے بھی مانا گیا کہ جی وہ تو ہم لکھ کر لاتے ہیں، اور وہ سائفر تو اوریجنل وہیں رہ جاتا ہے۔ پھر اس پر کابینہ کا اجلاس ہونا اور نیشنل کونسل کے اجلاس ہونا، اس میں کہنا ڈیمارش کیا جائے، احتجاج کیا جائے، دھمکی تھی پاکستان کو دی گئی کہ جی عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ اس کے نتائج ہوں گے۔ وہ ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ آپ نے امریکہ میں ہوتے دیکھ لی، اور وہاں پر اس نے الیکشن پر بھی سوالات اٹھا دیے، وہ ایک الگ کہانی۔ اچھا، اس کے علاوہ آج اور کامیابی ملی ہیں تحریک انصاف کو۔ ایک تو مراد سعید، بہت اہم شخصیت ہے تحریک انصاف کے لیے، وہ اب تک روپوش ہیں، ان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں سینٹ الیکشن کے لیے، یعنی وہ اہل قرار پائے ہیں، وہ سینٹ کے الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح اعظم سواتی ہیں اور دیگر لوگ ہیں، ان کے بھی کاغذات منظور ہو گئے ہیں اور ٹریبونل سے منظور ہوئے ہیں، ورنہ ان کو کسی بھی طور پر لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، حتیٰ کہ ایک وقت میں پتہ لگا کہ شاید یہ افواہ آ گئی یا اس کی خبر تھی کہ ہو سکتا ہے کہ مراد سعید عدالت میں پیش ہوں تو غیر معمولی نقل و حرکت، یا ان کو وہیں سے عدالت کے باہر سے پکڑ لیا جائے۔ تو پھر یہ بھی بات عدالت میں کی گئی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اگر وہ سینٹ کے الیکشن لڑ لیتے ہیں، سینیٹر بن جاتے ہیں، تو پھر شاید تھوڑا بہت خطرہ کم ہو جائے۔ یہ سب باتیں ہوئیں، لیکن مراد سعید کا آنا بڑا اہم ہے، کیونکہ عمران خان کے جانشین کے طور پر مراد سعید کو دیکھا جاتا ہے۔ کئی لوگ سامنے آ چکے ہیں، چند لوگ باقی رہ گئے ہیں جن میں مراد سعید بھی شامل ہیں، تو اس لیے بڑی اہم شخصیت سمجھا جاتا ہے مراد سعید کو، اور ان کے سوشل میڈیا پر بیانات آتے رہتے ہیں، ایکس پر وہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں اپنے بیانات کو، اور ارشد شریف شہید کے بڑے قریبی لوگوں میں، قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب 4 اپریل کو سیشن جج نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ بن گیا حکومت کے لیے، وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں اور ان کو عدالت پیش کیا جائے۔ ہاں، عدالتیں جیل ضرور چلی جائیں، اور جتنے یہ کیسز ہیں جن میں عدت کا کیس،
جن میں سائفر کیس، توشہ خانہ کیس، جتنے بھی ہیں، ابھی القادر ٹرسٹ کیس، وہ سارے کے سارے چل رہے ہیں جیل کے اندر ہی چلتے رہے ہیں، یا اب بھی جو چل رہے ہیں وہ جیل کے اندر، القادر ٹرسٹ کیس وغیرہ. تو وہ جیل سے باہر لانا، پہلے ایک اور جج صاحب نے کہا کہ جی عمران خان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں، یعنی ان کو پروڈیوس کیا جائے بفور دا کورٹ، عدالت کے سامنے لایا جائے. وہ سامنے لائیں گے تو پھر وکلاء میں آ جائیں گے، پھر کوئی تصویر بن سکتی ہے، ان سے سوال و جواب ہو سکتے ہیں، اور یہ سارا سلسلہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ مونس الہی اور پرویز الہی صاحب کے بھی کاغذات منظور ہونے کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے. پرویز الہی صاحب کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ پرویز الہی صاحب کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور ان کو زخم ہے چہرے پر بھی اور بھی جسم پر زخم ہے، لیکن ان کا علاج جیل میں ہی ہو رہا ہے. اور ثاقب بشیر صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارے نظام انصاف پر یہ اتنا بڑا سوال ہے، اتنا بڑا دھبا ہے کہ اب ان کو کوئی امید ہی نہیں رہی، اور وہ ضمانت کی درخواست دے سکتے ہیں، ان کی ضمانت ہونی چاہیے ہر صورت، کہ اتنی ان کو چوٹیں آئی ہیں، ان پر ابھی کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، کوئی وہ سزا نہیں اس طرح بھگت رہے، لیکن وہ اب اپیل ہی نہیں یا ضمانت کی درخواست ہی نہیں دینا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے امید ہی کوئی نہیں. پہلے آپ نے دیکھ لیا تھا ان کو ضمانت ملی ہے تو باہر سے اسلام آباد پولیس، پنجاب پولیس سے لے کر چلی گئی، کچھ نہیں ہوا، عدالت نے کہا جی یہ توہین ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک سے ہم رہائی پاتے ہیں، ضمانت پاتے ہیں تو اگلے میں گرفتار، پھر اس سے رہائی ہوتی ہے، اگلے میں گرفتار، اگلے میں گرفتار، یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. تو ان کا اس سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے. یہ بڑی خوفناک بات ہے. سابق وزیر اعلیٰ ہیں اور ایک پارٹی کے رہنما رہے. اچھا اب جناب پہلے تو میں آپ کے سامنے سائفر کی تفصیل رکھ دیتا ہوں. کسی کو پتہ ہی نہیں سائفر کا متن کیا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں دشمن کو فائدہ ہو گیا. دشمن کو فائدہ ہو گیا لیکن متن کا نہیں پتا. میں نے آپ سے عرض کیا نا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں سائفر کا متن کیا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں دشمن کو فائدہ ہو گیا. سارا کیس ایک ڈاکومنٹ کے گرد گھوم رہا ہے، وہ ڈاکومنٹ ریکارڈ پر نہیں اور اس کا متن بھی ریکارڈ پر نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی اپیل پر سماعت ہوئی، جو کہ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے روبرو ہوئی. بانی پی ٹی آئی کے وکلاء سلمان صفدر اور دیگر عدالت کے سامنے پیش ہوئے، جبکہ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر حامد علی شاہ اور ذوالفقار عباسی نقوی، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت بھی پیش ہوئے. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے رپورٹ منگوائی تھی، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے رپورٹ ابھی تک پیش نہ ہو سکی. ارے واہ. عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل جاری رکھے اور کہا کہ سائفر آفس 24 گھنٹے کام کرتا ہے. سائفر بذریعہ ای میل موصول ہوا. چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی جو سائفر آتا ہے وہ بذریعہ ای میل کوڈڈ شکل میں آتا ہے، آفیسر اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ڈی کوڈ کرے گا. سلمان صفدر نے کہا کہ اوریجنل سائفر اسی کے پاس رک جائے گا، یعنی اسی آفیسر کے پاس. سیکرٹ لینگویج بھی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. سیکٹری فارن افیئرز اجازت دیتا ہے کہ سائفر کس کس کے پاس جانا ہے، یعنی وہ ایک سیکرٹ لینگویج ہوتی ہے، سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے. سائفر کی کاپی، یہ غور سے سنیے گا، سائفر کی کاپی جس کے پاس بھی جائے وہ اوریجنل سائفر تصور ہوگا جو واپس کرنا ضروری ہے. یہ سائفر واپس کر کے ضائع کر دیا جاتا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جو ای میل کوڈڈ فارم میں بذریعہ ای میل آیا کیا وہ اب موجود ہے؟ اس پر اسپیشل پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے کہا جی وہ تو رہے گا. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ کرمنل کیس ہے جس کا ڈاکومنٹ ریکارڈ پر ہی نہیں ہے. ڈاکومنٹ جس کے غلط استعمال یا ٹوسٹ کرنے کا الزام ہے، اس کا متن ریکارڈ پر ہی نہیں ہے. یہ سول کیس نہیں بلکہ کرمنل کیس ہے اور مفروضوں پر نہیں جا سکتے اور بغیر کسی شک و شبے کے پروسیکیوشن کو یہ ثابت کرنا ہے. ابھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ سپریم کورٹ میں جب ضمانت کی درخواست گئی تھی وہاں کیا کہا گیا تھا کہ جب یہ ڈی کوڈ ہو گیا، یعنی اس کی اوریجنل لینگویج جو بھی تھی وہ نہیں رہی، سیکرٹ لینگویج تھی، تو یہ سائفر تو رہا ہی نہیں اور وہ دفعات لگتی ہی نہیں ہے جو اس میں لگا دی گئی ہیں. یہ بات کی گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے اور اس میں ضمانت مل گئی تھی. خیر نیچے پھر کیس چلتا رہا اور سزا ہو گئی. وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ جب سپریم کورٹ کے سامنے یہ کیس سنا گیا تو بینچ نے بارہا کہا اس کو سائفر نہ کہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کیا کوڈ تک بانی پی ٹی آئی کے کسی اسٹیج پر رسائی تھی؟ کوڈ تک. سلمان صفدر نے کہا کہ کوئی رسائی نہیں تھی، نہ ہی یہ ایف آئی اے کا کیس ہے. سائفر سیکورٹی کا سیکرٹ کوڈ تک تو رسائی ہی نہیں، تو کیسے سسٹم کمپرومائز ہو گیا؟ کل میں عدالت کے سامنے درخواستیں ہائی لائٹ کروں گا وہ کیا ہیں. ہم نے ٹرائل کورٹ کو سائفر گائیڈ لائن کی درخواست دی تھی جو مسترد کر دی گئی. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ سارا کیس ایک ڈاکومنٹ کے گرد گھوم رہا ہے، وہ ڈاکومنٹ ریکارڈ پر نہیں ہے اور کم از کم متن بھی ریکارڈ پر نہیں. سلمان صفدر نے کہا کہ آئیڈیلی پروسیکیوشن کا کیس یہ تھا کہ دفتر خارجہ سے کوئی سائفر چوری کر کے دشمن ملک کو دے دے. کیا گواہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹر جنرل کی ہدایت پر سائفر کی کاپی تفتیشی افسر کو دی گئی؟ تفتیشی افسر نے کسی سٹیج پر یہ نہیں کہا کہ اسے سائفر کی کاپی دی گئی. اسپیشل پروسیکیوٹر کے وکیل حامد علی شاہ نے کہا کہ سیکرٹ سیکشن پولیٹیکل ایس ایس پی وزارت خارجہ میں ایک سیکشن ہے. سلمان صفدر نے کہا کہ دفتر خارجہ کے گواہ شمون نے کہا کہ اوریجنل سائفر دفتر خارجہ میں پڑا ہے، اس ایف آئی آر میں سائفر لفظ غلط استعمال ہوا، یعنی انہی کا گواہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط استعمال ہوا ہے سائفر کا لفظ. سائفر دفتر خارجہ میں ہی رک جاتا ہے، آگے کاپی
प्लेन टेक्स्ट जाती है। अदालत ने पूछा कि सुपर कॉपी कोई ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी तो नहीं है। इस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि जो नंबर लगा है वो साइफर नहीं, प्लेन टेक्स्ट है। ये जाहिर हो रहा है, एक सफ़ा पहले वो कह रहे हैं कि अमेरिका से नंबर लगा, अब अगले सफ़े पर कह रहे हैं कि साइफर को नंबर यहां लगा। दुरुस्त पोजीशन यह है कि गवाह ये कह रहे हैं कि ये साइफर की कॉपी पर पाकिस्तान में नंबर लगा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में भी कुछ जगहों में मैंने पढ़ा है, वहां भी कॉपी लिखा हुआ है। अदालत ने यह भी पूछा कि ये कहां लिखा है कि साइफर की कॉपीज को जाया किया जाए। इस पर सलमान सफदर ने कहा कि आप भी साइफर देख सकते हैं। अदालत ने कहा हम अपील सुन रहे हैं, हम ट्रायल कोर्ट के फैसले की कानूनी पोजीशन देखनी है, ना जज को और ना प्रोसिक्यूशन को वो डॉक्यूमेंट दिखाया गया। अच्छा, वैसे साइफर के जो जज साहब हैं जिन्होंने सज़ा सुनाई थी, उनके खिलाफ एक अलग से मामला चल रहा है कि वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मगलू को उन्होंने पहले ज़मानत में डेट दे दी और उसके बाद उनकी ज़मानत खारिज कर दी। वो अजीब मामला है, वो मिसकंडक्ट का मामला, वो अलग से आगे बढ़ रहा है। खैर, आखिर में जनाब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि किसी को पता नहीं कि साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं कि दुश्मन को फायदा हो गया। साइफर का मतन जज, प्रोसिक्यूशन या मुल्ज़िमान के वकला के सामने ही नहीं है। साइफर काम कैसे करता है, दफ्तर खारजा को क्या बुला कर पूछ लें। इस हवाले से कल अदालती मुआवनत करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने एडवोकेट जनरल से स्टेट काउंसिल्स की सीवीज तलब की थी, सुप्रीटेंडेंट जाला जेल से रिकॉर्ड तलब किया था, वो भी पेश नहीं किया गया कि जो इमरान खान साहब को सरकारी तौर पर वकील दे दिए। नहीं, वही वकील, एक तरफ सरकारी वकील जो हैं वो इमरान खान को सजा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं की तरफ से इमरान खान के लिए वकील मुहैया कर दिया गया। और आप देखें कि वो वकील क्या इमरान खान केस लड़ेगा। इसी पर इत्तेजाज साहब ने कहा था कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जिसने सजा दिलवानी है वही बंदा आकर या उसकी पार्टी का बंदा आकर या उनके कहने पर एक वकील तैनात करके वो उनको डिफेंड करे मुल्ज़िमान को, और मुल्ज़िमान की मर्जी के बगैर। ये भी एक अजीब कहानी थी। एडवोकेट जनरल अयाज शौकत ने कहा कि हमें कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं मिल सका था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा आपकी मौजूदगी में ऑर्डर लिखवाया था, आप हमारे ऑर्डर को बहुत गैर संजीदा ले रहे हैं। बाद में साइफर केस की सजा के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। यानी वो था कि स्टेट काउंसिल इमरान खान साहब को वकील मुहैया किए गए सरकार की तरफ से। उन्होंने इमरान खान साहब के वकीलों को तो सुना नहीं गया, वो उनका जी आप आए नहीं, आपका खिदफा खत्म। तो उनकी सीवीज मांगी थी कि ये कौन से थे इतने शाहकार जो इमरान खान साहब को मुहैया किए गए, बड़े बड़े को वकील थे, क्या था। तो वैसे तो उनके खिलाफ जब इमरान खान साहब के खिलाफ केस करना होता है तो बड़े बड़े करोड़ों वाली फीस लेने वाले वकील मुकर्रर कर दिए जाते हैं। तो अब उनके दिफा के लिए जो वकील गए वो कैसे मुकर्रर किए, क्या हुआ। तो इसलिए जनाब अब ये कहा जा रहा है कि ये केस अब आखिरी सांसों पर है। ये साकिब बशीर साहब ने भी बात कही है और लगता यही है कि ये अब केस अपनी मौत आप मर चुका है। पहले सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत की बात भी हमने देखा और अब यहाँ हाई कोर्ट में भी। बाकी जी इमरान खान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और 4 अप्रैल को अदालत में पेश करने का भी हुक्म आ गया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, क्योंकि 2 अदालतों ने ये कह दिया कि इमरान खान को पेश किया जाए। इससे पहले ये एक तो अभी जो है 4 अप्रैल के लिए हैं जज ताहिर सिपरा साहब। इससे पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने भी पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान शामिद कुरैशी को प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत उनकी दरख्वास्त मंजूर की थी कि उनको अदालत में पेश किया जाए। तो अब देखते हैं कि इन केसेस में क्या होता है। बड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी इमरान खान साहब को जेल से बाहर ना आ जाएं इसको रोकने के लिए, क्योंकि 2 जजेस ने अब कह दिया है कि जी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं और उनको अदालत लाया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।